بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ موجودہ حالات جو ابھی حالات چل رہے ہیں اور ہمارا جو رویہ ہے، عمومی جو ہمارا رویہ ہے، تو بحیثیت استاد میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو طالب علم ہیں وہ جو نئی چیزیں ہیں، مطلب وہ آن لائن تعلیم ہو جائے یا کوئی بھی اور چیز ہو جائے، وہ اس کے اس قدر حق میں نہیں ہے۔ حالانکہ زندگی یہی ہے کہ ماحول کے مطابق جو چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کی جائے، یا جو چیز ہے اس کو پھر دیکھا جائے کہ اگر اس میں کچھ کمی ہے تو اس کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آن لائن تعلیم ہے یا جو جتنے بھی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ کبھی بھی جو کلاس روم والا ماحول ہے، جو سکول کالج یونیورسٹی کا ماحول ہوتا ہے، کبھی بھی اس کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل گھر میں ایسے ہی نکمے نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ذات کا نقصان نہ کریں۔ دیکھیں، وقت تو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر اچھائی نہ بھی کر رہے ہوں تو ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے آن لائن تعلیم حاصل نہ کر رہے ہوں تو بے شمار لوگ جو ہوتے ہیں وہ آن لائن گیمیں ضرور کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے جو وسائل ہیں ان کو کس طرح سے بہتر استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے جو تعلیمی کمیاں ہیں ان کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ جبکہ مشکل جو حالات ہیں وہ زندگی میں آتے رہتے ہیں اور ہمیں زندگی میں مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ تو انسان وہی ہے جو کہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے، جو کہ اپنے جو محدود وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے اپنا رستہ تلاش کر سکے۔ جبکہ ابھی بے شمار طالب علم جو کہ پورا دن موبائل پر تو مصروف ہوتے ہیں، آن لائن گیمیں تو کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ فلمیں دیکھنا یا باقی جو مشاغل ہوتے ہیں وہ کرنا، اور اگر اسی کو استعمال کرتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے ان کا جو تعلیمی نقصان ہے، تعلیمی نقصان وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک۔ اگر آپ جو گھر میں بچے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو تعلیمی حرج ہے، آپ ان سے وہ جس پوزیشن پر آج سے 4-5 مہینے پہلے تھے، اگر آپ آج کہیں کہ آج اس جگہ پر ہیں، اس پوزیشن پر ہیں، تو ایسی بات کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو سب سے اہم بات ہے موجودہ حالات کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جتنی بھی جو بھی آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، جو آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، آپ کے پاس کال کی سہولت موجود ہے، بے شمار اساتذہ موجود ہیں جو میرے سبجیکٹ کے لوگ ہیں، وہ میں عموماً یہ کہتا بھی ہوں کہ وہ مجھ سے بغیر کسی جھجک کے رابطہ کر سکتے ہیں، میں اپنے سبجیکٹ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ باقی جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، سبھی لوگ آپ لوگوں کی جو طالب علم ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اپنے جو وسائل ہیں ان کو ضائع کرنے کے بجائے انہی کو استعمال کرتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور یہ آپ کی وہ والی کمی جو آپ ادارے میں پرماننٹ جا کے پڑھتے ہیں وہ اس کے برابر تو کبھی نہیں پوری کر سکتی، لیکن کچھ نہ بالکل کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارا طالب علم کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا وقت فضول کاموں میں گزار کر آخر پر جب وہ کسی بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے، نوجوان نسل میں آپ شرح دیکھیں تو بے شمار لوگ جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ وہ بچے جنہوں نے مستقبل میں جو کہ اپنے والدینوں کی امیدیں ہیں، جنہوں نے کل کو اپنے والدین کو سنبھالنا تھا، ان کی جو ہے وہ بازو بننا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار لوگ نشے کے عادی، ڈپریشن کا شکار، غیر ضروری طور پر موبائل اور یہ ساری چیزیں استعمال کر کے وہ الٹا بیمار ہو رہے ہیں، اور وہ والدین کا سہارا بننے کے بجائے بوجھ بن رہے ہیں۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے، بالخصوص میں نوجوان نسل سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا غیر ضروری استعمال ترک کر دیں،
اور انہی کو تعمیری کاموں میں لگائیں تاکہ آپ کی ذات اور باقی معاشرے کی بہتری ہو سکے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہماری جو نوجوان نسل آج کل زیادہ تر منشیات کی طرف، نشے کی طرف جا رہی ہے، تو خدا را اس سے بچیں۔ ایک شخص جو کہ نشے کا عادی ہوتا ہے، وہ اگر باپ ہے تو اس کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کی اولاد یتیمی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اولاد ہے تو وہ جو باپ ہے وہ اولاد اس کا سہارا بننے کے بجائے الٹا اس پر بوجھ بن رہی ہے، اور اسلام نے بھی ہمیں اس چیز سے روکا ہے۔ تو خدا را اپنی جو ذات ہے اس کی بہتری کا سوچیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے جو عمل ہے، ان سبھی چیزوں سے لوگوں کے لیے اچھائی کا سبب بنیں۔ آپ اگر کالج لیول پر ہیں، آپ اگر یونیورسٹی لیول پر ہیں، یونیورسٹی سے فارغ ہیں، تو اپنے گھر میں جو اپنے چھوٹے بہن بھائی ہیں، جو بھتیجے ہیں، آپ ان کو پڑھائیں، اپنے ریسورسز کو استعمال کریں، ان کا تعلیمی حرج نہ ہونے دیں، اپنی ذات میں آہستہ آہستہ بہتری لائیں، تو یقیناً یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اور یہ جو مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات کا سامنا کرنے کی عادت ڈالیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ ہیں، کل کو انہوں نے باہر آ کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، فیس ٹو فیس کرنا ہے، تو ابھی یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، تو کل کو جب یہ مارکیٹ میں آئیں گے تو مارکیٹ میں ہمارے ملک کا آپ کو پہلے پتہ ہے کہ روزگار ایسے نہیں ہے کہ یہ یونیورسٹی سے جو ہی نکلیں گے تو ان کو روزگار مل جائیں گے، انہیں بے شمار رویے، بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا پہلے تیار رہیں، جب آپ پڑھ رہے ہوں تو اپنا جو ایکسٹرا ٹائم ہے، میں سکول کالج میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ایکسٹرا ٹائم بچتا ہے وہ اپنی ڈگری سے متعلق پریکٹیکل کام میں بھی لگائیں، تاکہ جب آپ کی ڈگری مکمل ہو تو آپ کے پاس ڈگری کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس بھی ہو۔ اگر آپ کامرس پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر استعمال کرنا آنا چاہیے، اگر آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو کام ہیں ممکن حد تک آپ آدھا گھنٹہ لگائیں، گھنٹہ لگائیں، لیکن آپ کو ساتھ میں پریکٹیکل کام بھی آنا چاہیے۔ میں جو اپنے طالب علم ہیں ان سے بھی اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں، میری سب سے درخواست ہے کہ خدا را یہ جو حالات ہوتے ہیں ان کا بہانہ بنانا اور یہ کہنا کہ حالات بڑے مشکل ہیں، حالات سب کچھ ہے، حالات تو بہر حال ہوتے ہیں، رب کی ذات کا شکر ادا کریں، اور اپنی ذات میں اور جو آپ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کے لیے آپ آسانی کا سبب بنیں۔ رب کی ذات آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کیجیے گا میرے لیے بھی، رب کی ذات مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔